امیر تیمور 1336 میں سمرقند میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ایک ترک سردار تھے۔ امیر تیمور اپنے باپ کی وفات کے بعد 33 سال کی عمر میں سمرقند کے تخت پر بیٹھا۔ امیر تیمور ابتدا میں صرف سمرقند کا حکمران تھا، مگر اپنی ذہانت اور بہادری کے بلبوتے پر اس نے افغانستان، ایران، عراق، ہندوستان اور روس کے کچھ علاقے فتح کر لیے۔ اس نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے۔ اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے لڑتا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا وہ بیک وقت استعمال کرتا تھا۔ ایک لڑائی میں اس کا دایاں ہاتھ شل ہو چکا تھا اور ٹانگ زخمی ہو جانے کے باعث وہ تھوڑا سا لنگڑا کر چلتا تھا، اس لیے اس کو تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے۔ چغتائی ترکوں نے اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد اس نے جنگوں اور فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے ایران کا رخ کیا، جہاں ان دنوں خانہ جنگی برپا تھی۔ تیمور نے وہاں کے حالات سے فائدہ اٹھا کر شاہ مظفر کو ختم کر دیا اور ایران پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد وہ عراق کو رونتا ہوا شام کو فتح کرتا ہوا اناطولیہ میں جا نکلا۔ اس وقت دنیا بھر میں قوت و اقتدار میں صرف عثمانی ترک ہی اس کے حریف ثابت ہو سکتے تھے، جن کا بہادر اور اولو العزم تاجدار سلطان بایزید یلدرم مشرقی یورپ کی تسخیر میں مصروف تھا۔ جب امیر تیمور نے اس کی مملکت پر حملہ کر کے اس کی قوت کو للکارا، تیموری لشکر مملکت عثمانیہ میں تباہی و بربادی مچاتا ہوا انگور تک جا پہنچا۔ بایزید یلدرم کو اپنی فتوحات نامکمل چھوڑ کر اس فتنہ کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اس کی مٹھی بھر تھکی ماندی فوج نے نہایت بے جگری سے تیموری ٹڈی دل کا مقابلہ کیا، لیکن تیمور کا ستارہ اقبال بلندی پر تھا۔ اس نے عثمانی ترکوں کو بھی شکست دی اور بایزید یلدرم کو قید کر لیا، پھر دیگر بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکر لینے کی ٹھانی۔ چنانچہ وہ اپنے ترک سپاہیوں اور سرداروں کے ساتھ خوزستان، ترکستان، ایران، جارجیا، میسوپوٹیمیا، ایشیائے کوچک اور روسو سائبیریا کے کئی علاقوں کو تخت و تاراج کرتا ہوا افغانستان کے نزدیک پہنچ گیا، جہاں پہنچ کر اس نے برصغیر پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ اس نے برصغیر پر حملہ آور ہونے سے بیشتر اپنے ارادوں کو ظاہر کرنے کی خاطر اپنے تمام ساتھیوں اور امراء و علماء کی ایک مجلس میں تقریر کرتے ہوئے کہا، ہندوستان پر حملہ کرنے سے میری غرض و غایت یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو مشرف با اسلام کیا جائے اور ملک کو کفر و شرک کی علائش سے پاک و صاف کیا جائے۔ میری خواہش ہے کہ ہم سب خدا کی راہ میں غازیوں اور مجاہدوں کی زندگی اختیار کریں۔ بعض تاریخ دانوں کے نظریے کے مطابق برصغیر کی دولت نے بھی تیمور کو اس پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دلائی۔ تیمور کی مہم پرستی اور جنگجوئی اس حملہ کا بہت بڑا سبب تھی۔ وہ ایک عظیم جرنیل تھا، اس کو فتوحات کا بے حد شوق تھا۔ نئے نئے ممالک کو اپنے پرچم اقتدار تلے متحد کرنے کی خواہش اور دنیا کا عظیم ترین فاتح کہلانے کا جذبہ ہی اسے مغرب میں سلطنت عثمانیہ تک لے گیا تھا۔ اب یہی جذبہ اس کے حملہ ہند کے سلسلہ میں کار فرما تھا۔ امیر تیمور سچ مچ لرزندہ جہاں تھا۔ اس کی قوت و شوکت کے آگے چنگیز خان کے تذکرے بھی ماند پڑ گئے تھے، اور انسانی خون کی ہولی کھیلنے میں وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان پر سبقت لے گیا تھا۔ اگر ہندوستان کے حکمران کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کرتے یا سیاست و دانائی سے کام لیتے تو شاید یہ آفت سرحد سے ہی ٹل جاتی۔ امیر تیمور نے ہندوستان کی فتح کا منصوبہ بنایا۔ اس نے لاہور، ملتان، دیپالپور، اچ اور پاک پتن کو آسانی سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد امیر تیمور نے دلی کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی فوج دہلی کی طرف بڑھی۔ تیموری لشکر نے راستے میں بہت خون ریزی اور بربادی کی۔ امیر تیمور اپنی سوانح حیات ملفوظات تیموری میں خود لکھتا ہے کہ ہم نے دہلی پہنچنے تک 1,00,000 کافر گرفتار کر لیے تھے اور وہ تمام کے تمام ہمارے لشکر میں موجود تھے۔ ان کے متعلق تیموری سرداروں نے مشورہ دیا کہ اتنی بڑی تعداد کو رہا کر دینا یا چھوڑ دینا مصلحت نہیں اور دستور جنگ کے منافی ہے۔ اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ لوگ دہلی پر حملہ کرتے وقت زنجیریں توڑ کر ہمارے خیموں کو لوٹ لیں گے اور دشمن سے جا ملیں گے۔ انہیں سامان کے پاس چھوڑ کر جانا بھی مناسب نہیں۔ میں نے یہ مشورہ سن کر اسی وقت نقیب کو حکم دے دیا کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ جس کسی کے پاس کافر قیدی ہوں انہیں فوراً موت کے گھاٹ اتار دے۔ اگر کسی نے اس حکم کی سرتابی کی جرت کی تو اسے قتل کر کے اس کا مال و متاع اطلاع دہندہ کی تحویل میں دے دیا جائے گا۔ اس حکم کی تعمیل ہوئی اور مجاہدین نے تلواریں سونت لیں اور اپنے اپنے قیدیوں کو ذبح کر ڈالا۔
اس دن پورے 1 لاکھ کافر مارے گئے۔ محمود تغلق کی فوج امیر تیمور کے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکی۔ امیر تیمور بطور فاتح دہلی میں داخل ہوا۔ اس کے بعد تیمور کے سپاہیوں نے شہر میں رسد جمع کرنا اور لوگوں سے تاوان لینا شروع کیا تو ان میں اور عوام میں تصادم ہو گیا۔ چند تیموری سپاہی مارے گئے۔ ان کے قتل کی خبر سن کر تیموری لشکر اتنا مشتعل ہوا کہ اس نے بے قابو ہو کر دہلی میں قتل عام شروع کر دیا۔ شہر کو خوب لوٹا، عمارتیں تباہ و برباد کر دیں اور ہر ظلم کو روا سمجھا۔ یہ کیفیت 5 دن تک رہی اور اس قتل عام میں بے انتہا مالی نقصان ہونے کے علاوہ 1 لاکھ افراد جن میں بڑے بڑے بزرگ، صوفیاء اور علماء شامل تھے، لقمہ اجل ہو گئے۔ مقتولین کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ تیمور دہلی میں 10 دن تک، بعض مورخین کے مطابق 14 دن تک قیام کرنے کے بعد بے انتہا مال غنیمت کے ساتھ دہلی سے اپنے وطن کو روانہ ہوا۔ مال غنیمت میں مردوں، عورتوں، بچوں، صناؤں، دستکاروں، معماروں اور دیگر ہنرمندوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ شورش پسند عناصر نے ملک کی حالت کو بد سے بدترین بنا دیا اور دہلی کا شہرازہ بکھر گیا۔ امیر تیمور کابل سے ہوتا ہوا 1399 میں سمرقند واپس پہنچ گیا۔ امیر تیمور نے واپسی پر سید خضر خان کو لاہور، ملتان اور دیپال پور کا گورنر مقرر کیا۔ 18 فروری 1405 کو تیمور لنگ کا انتقال ہو گیا۔ بلا شبہ وہ تاریخ عالم کا ایک بدترین اور سفاک ترین حکمران تھا، جس نے اپنے روب و دبدبے، شان و شوکت اور جاہ و جلال کے لیے لاکھوں بے گناہ افراد کو قتل کیا۔